کی نظر میں اس کا کام بھی آنا تھا، مقام بھی آنا ہے. تو الحمدللہ ہمیں اپنے اکابر پہ ناز تھا، ناز بائی پاس والے. بھائی جانتے ہو بائی پاس والوں کو جن کا جھنڈا بھی کالا، جھنڈا بھی کالا، گھوڑا بھی کالا، جوڑا بھی کریں گے کیا؟ پوچھیاں لٹکی ہوئی برتن کے خالی، پہلے یار دوسرے یار تیسرے یار کو چھوڑ کے سیدھے چوتھے یار کے پاس. مولا علی فرمائے کہ خیریت ہے یا رسول اللہ پیاس پڑے لگی. اے امیر المومنین مولا پیاس پڑے لگی. اتنی تو پیاس تھی تو 3 سے کیوں نہیں پی لیا؟ یہ بڑے ناز کے ساتھ کہیں گے مولا اس لیے کہ ہماری ان تینوں کے ساتھ نہیں بنتی. تو جناب علی فرمائیں گے جن کی ان تینوں سے نہیں بنتی، علی کی ایسے لائنوں سے نہیں بنتی. علی کے ملکے کو 3 یار نہیں ملائیں گے، 3 یار کے ملکوں کو جناب علی نہیں ملائیں گے. تو نعرہ ایک ہی بولے ہوگا حق 4 یار. کون سا بھائی؟ حق 4 یار. کیا وہ تینوں حسین رحمۃ اللہ پوری زندگی گزاری. ہم نے ان کا تذکرہ جو کرنا ہے تو یہ تذکرہ برائے تذکرہ نہیں بلکہ تذکرہ برائے اصلاح بھی کرنا ہے، تذکرہ برائے تقلید بھی کرنا ہے. کیا بھائی؟ تذکرہ برائے تقلید بھی کرنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ نے علماء امت کو ایک وصف بخشا. کون سا؟ کہ ان کو انبیاء کا وارث کرنا ہے. کس کا بھائی؟ اور نبی کی وراثت ہوتی کیا ہے؟ مال، دنیا، سونا، چاندی، خدا کا بات کو بنا سکتا ہے. میں نے رات کہا تو آپ سے پوچھ لے تو بھائی آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ کس کس کا دیا تھا؟ اچھا جنہوں نے دیا بھی وہ بھی نہیں بولے. بہت میں ایسا ہے لیکن چلے حکومت نون لیگ کی ہے، ووٹ پی ٹی آئی کو 12 لوگوں نے دیا تھا تو ان کے ووٹ نکلے. میں نے ڈال دیا تھا میں نے. لیکن ہم کہتے ہیں نون لیگ کی ستابات پی ٹی آئی کی. اس دور میں آگے دونوں کو ستابات کیوں کہتے ہیں؟ کہ بی بی نے کہا کہ عمران خان نے چاہتی کیا کیا؟ انہوں نے گھڑی لی توشہ خانہ یعنی بیت المال سے. خان صاحب نے کہا وزیر اعظم تھا تو بی بی نے کہا تیرے باپ کی کمائی تھوڑا ہی تھی، تو حکومت کا سربراہ تھا تو گھڑی کے اوپر تیرا قبضہ تھا لیکن حاکمانہ تھا، مالکانہ نہیں. تو اس کی نگرانی کرنے پر مامور تھا، اس کا مالک نہیں. خان صاحب نے کہا بی بی نے زیادتی کی. کیا کیا؟ انہوں نے گاڑی لی بیت المال سے توشہ خانہ سے. انہوں نے کہا میرے ابا وزیر اعظم تھے تو آپ کے ابا کی کمائی نہیں تھی، آپ کے ابا ہیڈ آف اسٹیٹ تھے، سربراہ ریاست تھے، تو آپ کے ابا کے پاس گاڑی تھی، بیت المال کی تھی، بطور امانت تھی. اس کے اوپر ان کا قبضہ بطور حاکم کے تھا، مالک کے نہیں تھا. ہم پہلے دونوں ستابات کیوں کہ 1400 سال کے بعد خان صاحب نے بی بی صاحبہ نے ایک مسئلہ حل کر دیا. 14 صدیوں پہلے ابو بکر صدیق نے کہا تھا فتح کا بعد وراثت نہیں ہے، بیت المال کا حصہ ہے. اس پر خدا کے نبی کا قبضہ حاکمانہ تھا، مالکانہ. اس کی آمدن کو اللہ کے نبی خرچ کرتے تھے، خرچ کر سکتے تھے، لوگوں کو دیتے تھے، لیکن یہ کوئی نبی پاک کی ملکیت ہے نہیں. تو جو فیصلہ ابو بکر نے 1400 سال کے پہلے کیا وہ فیصلہ آج کے دور میں نون لیگ نے بھی کیا، پی ٹی آئی نے بھی کیا. جو تمہاری سیاسی مجبوری تھی لیکن تم مان گئے کہ ابو بکر کا فیصلہ کل بھی حق تھا، آج بھی حق، آج بھی حق ہے. اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں خواجہ ناصر عباس صاحب کا مجلس اتحاد المسلمین والے جنہوں نے اس دور میں عمران خان کو امیر المومنین مانا. بھائی خان کی ذات کو بھی مانا، خان کے معاملات کو بھی. یعنی آپ بھی مان کے خان کو کہتا ہے کہ گھڑی پراپرٹی نہیں تھی بلکہ وراثت نہیں تھی، کیا تھا؟ بیت المال کا حصہ. تو آپ بھی مان کر کہنا کہ ابو بکر جو 1400 سال پہلے کہا تھا وہی خان نے کہا. ابو بکر کہے تو ظلم ہے اور خان کہے تو انصاف کیسے ہو گیا؟ جی بھائی تو یاد رکھے گا. تو انبیاء کی وراثت ہے کیا؟ یہ الکافی کا روایت بہت امام جعفر صادق فرماتے ہیں جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 18 میں
امام جعفر ثابت فرمائے اللہ کے نبی نے فرمایا انبیاء کی وراثت